اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بحث جو ہے وہ طہارت اور نجاست کے چیپٹر میں چل رہی تھی، اور ہم نے آپ کے سامنے وضو کے ریلیٹڈ احکام اور وضو کا مختصر طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج جو ہے وہ وضو کے ہی ریلیٹڈ چند احکام آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ یہ جو وضو کے اعضاء کا دھونا ہے، چہرے کا دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے، اس دھونے سے کیا مراد ہے؟ اس کے دھونے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا اس طرح دھونا ضروری ہے جیسے ہم کوئی متنجس چیز، کوئی متنجس کپڑا، کوئی متنجس برتن کو جیسے پاک کر رہے ہوتے ہیں؟ تو کیا اس طرح وضو کے چہرے کا اور ہاتھوں کا دھونا ضروری ہے؟ اگر اس کو مزید میں اس کی وضاحت کروں، جیسے ہم متنجس کپڑا ہے یا متنجس برتن ہے تو اس میں اس حد تک پانی کا ڈالنا ضروری ہوتا ہے کہ پانی بہہ جائے اور پانی اس پر حاوی ہو جائے۔ کیا چہرے کا بھی دھونا اور دونوں ہاتھوں کا بھی دھونا اسی طرح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح دھونا ضروری نہیں ہے چہرے کا، اور اسی طرح دونوں ہاتھوں کا دھونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ہاتھ اتنا زیادہ تر ہو اور اس تر ہاتھ کو آپ چہرے پر لگائیں اور چہرہ جو ہے اس تری سے تر ہو جائے تو اتنا ہی کافی ہے۔ اور اسی طرح دونوں ہاتھوں کو جب ہم دھو رہے ہوں گے تو اس میں بھی جو ہے وہ اتنا کافی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس بوتل میں پانی ہے اور آپ پریشر مارتے ہیں ایئر فریشنر کی طرح، اور آپ نے ہاتھ پر پانی لیتے ہیں اور تری لیتے ہیں، اور اتنی زیادہ تری ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اس تری سے جو ہے وہ چہرے کو دھوتے ہیں، اور وہ تری جو ہے وہ چہرے پر چلی جاتی ہے اور پورے اعضائے وضو پر وہ تری چلی جاتی ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ وضو ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اتنا زیادہ پانی ڈالیں کہ پانی جو ہے وہ اعضائے وضو پر حاوی ہو جائے اور بہنا شروع ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ فقط اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کے ہاتھ پر اتنی زیادہ تری ہو کہ وہ تری جو ہے وہ چہرے پر حاوی ہو جائے، تری جو ہے وہ چہرے پر جو ہے وہ منتقل ہو جائے اور چہرہ جو ہے وہ اس تری سے تر ہو جائے، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ میننگ ہے چہرے کا دھونا اور اعضائے وضو کا دھونا۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اعضائے وضو کو کتنی دفعہ دھونا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دفعہ دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے، اور تیسری دفعہ دھونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کو جب آپ دھو رہے ہوں گے تو بائیں ہاتھ کو دوسری مرتبہ بھی نہ دھویا جائے، یعنی احتیاط مستحب یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کو دوسری مرتبہ بھی نہ دھویا جائے، اوائڈ کیا جائے، کیونکہ اسی ہاتھ کی تری سے پھر ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے۔ لہذا احتیاط مستحب یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کو دوسری مرتبہ دھونے سے اوائڈ کیا جائے۔ ابھی سوال یہ ہے کہ پہلی مرتبہ یا ایک مرتبہ دھونے سے کیا مراد ہے؟
اس میں وضاحت کی ضرورت ہے. یعنی ایک مرتبہ پانی ڈالنے کو ایک مرتبہ دھونا کہا جاتا ہے. تو ایک مرتبہ دھونے سے کیا مراد ہے؟ ایک مرتبہ دھونے کے کیا میننگ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ وضو کے قصد سے ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ پانی ڈالیں. کہ آپ کہیں کہ میں پہلی مرتبہ دھو رہا ہوں. ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ پانی ڈالیں اور وہ تمام عضو تک، تمام چہرے کے تمام جو ہے وہ حصے تک پہنچ جائے تو یہ ایک مرتبہ دھونا ہوگا. یعنی آپ وضو کی نیت سے ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ چہرے پر پانی ڈالیں اور وہ تمام چہرے کے تمام حصے پر کہ جس کو دھونا واجب ہے پانی پہنچ جائے تو یہ ایک مرتبہ دھونا کہلائے گا. لہذا اگر میں اس کو کلوز کروں، اگر اس کو میں وائنڈ اپ کروں اور اس کو کلوز کروں تو ایک مرتبہ دھونے سے مراد یہ ہے ایک مرتبہ دھونا تب متحقق ہوگا جب دو شرطیں متحقق ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ آپ وضو کی قصد کی نیت سے دھو رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر وضو کی قصد کی نیت سے نہیں دھو رہے تو بے شک آپ جتنی مرتبہ مرضی آپ دھوتے رہیں وہ وضو والا دھونا شمار نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ پانی مکمل طور پر تمام اعضائے وضو تک پہنچ جائے. یعنی جس باڈی کے جس حصے کو، وضو کے جس حصے کو آپ دھو رہے ہیں، چہرے کو دھو رہے ہیں یا جو ہے وہ دایاں ہاتھ دھو رہے ہیں یا بایاں ہاتھ دھو رہے ہیں، وضو کی نیت سے دھو رہے ہیں، ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ آپ پانی ڈالیں اور اس کے تمام حصے تک پانی پہنچ جائے تو یہ جو ہے وہ ایک مرتبہ دھونا کہلائے گا. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص جہالت کی وجہ سے، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھوتا رہا ہے تو اس کے وضو کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ جاہل قاصر ہیں، اگر وہ جاہل قاصر تھا تو اس کا وضو صحیح ہے. اگر وہ جاہل مقصر تھا تو اس کا وضو باطل ہے. جاہل مقصر کے میننگ یہ ہوتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس سہولت ہے، وہ جان سکتا ہے، اس کے پاس سورس موجود ہیں، سہولیات موجود ہیں، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں کہ پیش نماز بھی موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، وہ سیکھ سکتا ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں سیکھ رہا تو ایسے شخص کا عذر قابل قبول نہیں ہوتا. ایسے شخص کو جاہل مقصر کہا جاتا ہے. تو لہذا اگر وہ جاہل مقصر ہے، جان بوجھ کر اس نے نہیں سیکھا اور 3 مرتبہ جو ہے وہ اعضائے وضو کو دھوتا رہا ہے تو اس وجہ سے اس صورت میں اس کا وضو باطل ہے اور اسے ایسے وضو کے ساتھ اس نے اگر جو نمازیں پڑھی ہیں اسے دوبارہ پڑھنی پڑیں گی. اور اگر وہ جاہل قاصر تھا، یعنی اس کے پاس سہولت ہی نہیں تھی، وہ سیکھ ہی نہیں سکتا تھا، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کا وضو صحیح ہوگا. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آپ کہیں گے آغا صاحب آپ نے کہا تھا کہ چہرہ دھونا ہے، جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے اوپر سے نیچے کی طرف. ابھی سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے سر کے سامنے والے حصے کے بال ہی نہیں ہیں تو وہ کیسے دھوئے چہرے کو، وہ کہاں سے شروع کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عام نارمل انسان کی طرح دھوئے گا کہ جیسے ایک نارمل انسان کہ جس کے سر کے سامنے والے حصے کے بال ہوتے ہیں، اسی طرح وہ بھی اپنا سر کا
جو ہے وہ سر کو دھوئے گا. یا اس کے برعکس ایک شخص کے اتنے زیادہ بال ہیں کہ وہ پیشانی پر بھی بال ہیں، تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ ایک عام نارمل انسان عرف عام میں جیسے اپنا چہرہ دھوتا ہے وہ اپنا چہرہ دھوئے گا. اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہے وضو کے ریلیٹڈ کہ اگر ایک شخص کی خلقت نارمل نہیں ہے، وہاں پر ہم نے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ لمبائی میں کتنا دھونا ہے، چوڑائی میں کتنا دھونا ہے. تو چوڑائی کے اعتبار سے ہم نے بیان کیا تھا کہ جو ہے اس انگوٹھے اور اس درمیان والی انگلی کے درمیان جتنا چہرہ آتا ہے اس کا دھونا ضروری ہے. لیکن ابھی ایک شخص کی خلقت جو ہے وہ نارمل انسان کی طرح نہیں ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ چوڑائی میں بہت زیادہ ہے اور اس کے ہاتھ چھوٹے ہیں، یا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ اس کا جو ہے چہرہ انتہائی جو ہے وہ چھوٹا ہے اور ہاتھ بڑے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عام نارمل انسان کی طرح جو ہے وہ اپنا چہرہ دھوئے گا. یعنی جو اب نارمل انسان ہے چہرے کے اعتبار سے یا ہاتھ کے اعتبار سے، وہ نارمل انسان یعنی جو متعارف انسان ہے اس کی طرح اپنا چہرہ دھوئے گا. اور یہ قاعدہ کلیہ ہے ہمیشہ کہ جو غیر متعارف ہیں وہ ہمیشہ متعارف انسان کی طرح جو ہے وہ اپنا ہاتھ، اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے گا. اس کے بعد سوال یہ ہے کیا چہرے پر موجود بالوں میں چھپی ہوئی جو جلد ہوتی ہے اس کا دھونا بھی ضروری ہے؟ یعنی کیا جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے؟ ایک شخص نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، بارش ہے، کیا جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر تفصیل ہے. اگر جلد گھنے بالوں میں چھپی ہوئی ہے، داڑھی انتہائی گھنی ہے اور جلد اس داڑھی میں ڈھکی ہوئی ہے، تو اس صورت میں جلد تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. بلکہ اگر بالوں کے زیر ہی سے کوئی دھو لیا جائے تو یہ چہرے کا دھونا شمار کیا جائے گا. اور اگر جو ہے وہ بال انتہائی باریک ہیں اور جلد ڈھکی ہوئی نہیں ہے، جلد اس میں چھپی ہوئی نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ جلد نیچے سے بالوں سے نظر آتی ہے واضح طور پر، تو اس صورت میں جو ہے وہ پانی کو جلد تک پہنچانا ضروری ہے. اور تیسری ایک صورت یہ ہے کہ جلد ایسے بالوں سے ڈھکی ہوئی ہے کہ جو بال اپنی لمٹ سے بڑے ہوئے ہیں، اپنی لمٹ سے، اپنی حد سے تجاوز کیا ہوا ہے انہوں نے. فار ایگزامپل ایک شخص نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں بڑی بڑی، اور وہ مونچھیں جو ہیں وہ اپنے لمٹ کو کراس کر چکی ہیں اور یہاں تک پہنچی ہوئی ہیں، یہاں تک پہنچی ہوئی ہیں، آگے پھیلی ہوئی ہیں. تو اس صورت میں جو ہے وہ ان مونچھوں کو ہٹا کر نیچے سے جو ہے وہ پانی کو پہنچانا ضروری ہے. لہذا اگر بال اپنے لمٹ کو کراس کیا ہوا ہے انہوں نے، جیسا کہ مونچھوں میں ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ جلد تک پانی پہنچانا پھر ضروری ہوگا. تو یہ جو ہے وہ تفصیل تھی کہ کس صورت میں پانی جو ہے وہ جلد تک پہنچانا ضروری ہے اور کس صورت میں جو ہے وہ فقط آپ بال ہی دھو لیں، جلد تک جو ہے وہ پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے.
اور ایک اور نقطے کی طرف متوجہ کرواتا جاؤں، یہاں پر جو ہے وہ میں بات جو ہے اس حوالے سے نہیں کر رہا کہ مونچھیں رکھنی جائز ہیں، حرام ہے، حلال ہے، اس حوالے سے ابھی جو ہے وہ ڈیبیٹ اور بحث جو ہے وہ وضو کے اعتبار سے چل رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے وضو کے ہی ریلیٹڈ چند احکام اور آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے جو ہے وہ سوال یہ ہے آپ کے سامنے کہ ناک کا وہ سوراخ کہ جس میں جو ہے وہ زیور وغیرہ ڈالا جاتا ہے، یا خواتین جو ہے وہ ناک میں سوراخ کرواتی ہیں زیور وغیرہ ڈالنے کے لیے، تو کیا اس کے اندرونی حصے کا بھی دھونا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندرونی حصے کا ہرگز دھونا واجب نہیں ہے، بلکہ چہرے کا جو ظاہری حصہ ہے اس کا دھونا جو ہے وہ واجب ہے، باطنی حصے کا جو ہے وہ دھونا واجب نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو ہے اس سوراخ کا اندرونی حصہ جو ہے وہ اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ سردی کے باعث جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ کریکس وغیرہ ہاتھوں میں پڑ جاتے ہیں، وہ ہاتھ جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یا چہرے میں جو ہے وہ کریکس وغیرہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جلد کا جو ہے وہ اندرونی حصہ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو کیا ان کریکس والی جگہ اور اس اندرونی حصے کا دھونا بھی ضروری ہے یا دھونا ضروری نہیں ہے؟ تو اگر اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اعضائے وضو اتنے زیادہ پھٹ جائیں کہ ان کریکس کی جگہ اندرونی حصہ جو ہے وہ ظاہری حصہ شمار ہونا شروع ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ان کا دھونا ضروری ہے، اور اگر جو ہے وہ ابھی تک ان کا اندرونی حصہ ہی شمار کیا جاتا ہے اور جو ہے وہ اس حد تک کریکس نہیں پڑے کہ ہم یہ کہیں کہ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ اندرونی حصہ ظاہر ہو گیا ہے، تو اس صورت میں جو ہے پھر ان کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ظاہری حصے کو دھونا ہے، باطنی حصے کو آپ نے نہیں دھونا، باطنی حصے کا دھونا واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر اعضائے وضو پر جو ہے وہ کوئی زخم ہو اور ابھی جو ہے وہ زخم بھر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک تہ سی بن گئی ہے اور اس تہ کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، تو کیا اس تہ کو ہٹانا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زخم پر بنی جلد نما تہ کو دور کرنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ اسے دور بھی کیا جا سکتا ہو، کیونکہ وہ اس جسم کا حصہ ہے، اور جب وہ اس جسم کا حصہ ہے تو اسی کے اوپر جو ہے وہ آپ دھو دیں گے تو یہی دھونا کافی شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کیا سر کا جو مسح کرنا ہے وہ دائیں ہاتھ سے ہی مسح کرنا ضروری ہے اور واجب ہے؟ کیا بائیں ہاتھ سے مسح نہیں کیا جا سکتا؟ ایک شخص لیفٹی ہے، کیا وہ بائیں ہاتھ سے مسح نہیں کر سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سر کے اگلے حصے کا مسح ضروری نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ سے کیا جائے، بائیں ہاتھ سے بھی، لیفٹ ہینڈ سے بھی مسح کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص لیفٹی ہے اور وہ بائیں ہاتھ سے مسح کرنا چاہتا ہے تو وہ بائیں ہاتھ سے بھی مسح کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا سر کے جو اگلے حصے کا مسح کرنا ہے وہ ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے جسے ہم باطن شمار کرتے ہیں اس سے ہی مسح کرنا ضروری ہے؟ کیا ہاتھ کے ظاہری حصے سے مسح نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھ کے آپ ظاہری حصے سے بھی مسح کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ کے باطنی حصے سے ہی مسح کیا جائے۔ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ ہمارا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ کا باطنی حصہ ہے جسے ہم ہتھیلی کہتے ہیں، اور یہ ہاتھ کا ظاہری حصہ ہے، اس ہاتھ کے ظاہری حصے سے بھی آپ مسح کر سکتے ہیں۔
ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہتھیلی والی سائڈ سے ہی مسح کریں. ہاں احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہاتھ کی ہتھیلی والی سائڈ سے مسح کریں. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ہم نے سر کے اگلے حصے کا مسح کرنا ہے. جب ہم نے سر کے اگلے حصے کا، سامنے والے حصے کا مسح کرنا ہے تو کیا ہم نے سکن پر، جلد پر مسح کرنا ضروری ہے؟ کیا بالوں پر مسح نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ کے بال چھوٹے ہیں اور حد سے زیادہ متجاوز نہیں ہیں، لمٹ سے زیادہ متجاوز نہیں ہیں، انہوں نے لمٹ نہیں کراس کی ہوئی سر کی، تو پھر جو ہے وہ بالوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے. جلد پر مسح کرنا ضروری نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے سامنے والے سر کے حصے کے جو بال ہیں وہ زیادہ بڑے ہوئے ہیں اور وہ اتنے لمبے ہو چکے ہیں کہ وہ پیشانی پر آ جاتے ہیں. تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لمٹ کو کراس کر چکے ہیں، وہ حد کو کراس کر چکے ہیں. تو اگر آپ ان بڑے ہوئے بالوں پر مسح کریں گے تو یہ مسح آپ کا صحیح نہیں ہوگا، اور جب مسح باطل ہوگا تو آپ کا وضو باطل ہوگا. لہذا اس صورت میں یا تو آپ مانگ نکالیں اور اس مانگ والی جگہ پر جو ہے وہ وضو کریں، یا اپنا ہاتھ یوں داخل کریں کہ آپ کا مسح جو ہے وہی لمٹ والے بالوں پر، حد کے اندر والے بالوں کے اوپر ہی آپ کا مسح ہو. تو اس صورت میں آپ کا مسح صحیح شمار ہوگا. اور آخر میں اگر جو ہے وہ آپ مسح انہی لمبے بالوں پر کرتے ہیں کہ جو چہرے پر آ جاتے ہیں، یا رائٹ سائڈ کے جو بال ہیں وہ سامنے والے چہرے کے سامنے والے حصے پر آئے ہوئے ہیں، یا لیفٹ سائڈ کے جو بال ہیں وہ سامنے والے چہرے کے سامنے والے حصے پر آئے ہوئے ہیں، یعنی آپ نے پف بنایا ہوا ہے اور اسی آپ پف پر جو ہے وہ مسح کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کا مسح صحیح نہیں ہوگا اور آپ کا مسح باطل ہوگا اور آپ کا وضو باطل شمار ہوگا. لہذا آپ نے، خلاصہ یہ ہوا کہ آپ نے سر کے سامنے والے حصے کا مسح کرنا ہے، یا تو آپ سکن پر مسح کریں یا اس سکن پر جو اگے ہوئے بال ہیں ان پر آپ مسح کریں گے. اور اگر بال اتنے لمبے ہیں کہ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، لمٹ کو کراس کرتے ہیں، تو ان پر پھر آپ مسح نہیں کر سکتے، آپ کا مسح باطل ہوگا. یہ آج آپ کے سامنے وضو کے ریلیٹڈ جو ہے وہ احکام ہم نے بیان کیے. نیکسٹ درس میں بھی انشاءاللہ وضو کے ریلیٹڈ ہی آپ کے سامنے احکام بیان کریں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.